انتخاب پروردگار ہے۔ آج پیر شاہ کی اس عظیم الشان بستی میں برادرم محمد جعفر صاحب اور عزیزم محمد شہباز صاحب کے گھر میں سالانہ محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس میں ہم سب دور و نزدیک سے حسن نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ اور نبی پاک علیہ السلام امام الانبیاء کے صدقہ اور وسیلہ سے ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مجھ سے پہلے علماء کرام نے خطابات فرمائے، یہ ذی الحج شریف کا مہینہ ہے، 1442 سنہ ہجری کا آخری مہینہ، جسے ذی الحج کہا جاتا ہے، یعنی حج والا مہینہ۔ اس ماہ مبارک کی بڑی عظمت اور بڑی شان ہے۔ کل اکثر ملکوں میں، اسلامی ممالک میں اور دوسرے ممالک میں بھی جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے جانوروں کی قربانیاں پیش کی۔ اللہ کی راہ میں اپنے جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے یا اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا یا ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اللہ کی راہ میں خون بہایا۔ وہ جو چھری اپنے جانوروں کی گردنوں پر چلی، وہ فقط جانوروں کی گردنوں پر چھری نہیں چلائی گئی، بلکہ ہر قربانی دینے والے نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے جانوروں کے ساتھ ساتھ اپنے نفس پر بھی چھری چلائی، کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 قوتیں رکھی ہیں۔ ہر ذی روح جو سانس لینے والا ہے، انسان ہے، اس کی کلیریفیکیشن یا کلاسیفیکیشن علماء نے یوں فرمائی ہے کہ پہلی قوت اور طاقت کا نام ہے روح، جس کے ذریعے سے ہم سانسوں کا سلسلہ چلاتے ہیں۔ روح ہے تو سانس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ روح اگر قفس عنصری سے پرواز کر جائے تو سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ سانسوں کا سلسلہ تھم جاتا ہے، سانس رک جاتے ہیں، وہ زندہ انسان مردہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جب تک روح ہے، سانس ہے۔ یہ پہلی قوت کا نام ہے۔ دوسری طاقت کا نام ہے دل، جسے عربی میں قلب کہتے ہیں، اور یہ پورے جسم کا مرکز ہے۔ پورے جسم کو خون کی فراہمی دل کے پمپ کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر دل کمزور ہو جائے تو پورے جسم تک خون کی سرکولیشن برقرار نہیں رہ سکتی۔ دل اگر توانا ہے، طاقتور ہے، اور تو پورے جسم کو جو انسان کو خون کی ضرورت ہے وہ یہ پہنچاتا ہے۔ اور تیسری قوت کا نام ہے نفس۔ اس کی بھی قرآن پاک نے اور احادیث میں کئی قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ تو روح کا تعلق ہمیشہ عالم بالا کی طرف رہتا ہے۔ جب کبھی موقع ملتا ہے، روح اپنے مالک حقیقی کی طرف جانے کی اور متوجہ رہنے کی جستجو میں رہتی ہے۔ اور جو نفس ہے، یہ ہمیشہ انسان کو لذت اور اللہ اور اس کے رسول کی کبھی کبھی نافرمانی کی طرف اور عیش پسندی کی طرف راغب کرتا ہے۔ درمیان رہ جاتا ہے دل۔ اگر کسی بندے کی روح طاقتور ہو تو دل روح کا ساتھی بن کر اللہ اللہ کرنے والا بن جاتا ہے، اور اگر
روح کمزور ہو، ذکر الہی کی برکتوں سے محروم ہو، بندہ غفلت کی زندگی کا شکار ہو، تو پھر یہ دل بیچارہ روح کا ساتھ تو دے نہیں سکتا، پھر یہ نفس کا ساتھی بن کر برائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ تو روح کو طاقتور بنانے کے لیے ہمیں اللہ اللہ اور درود و سلام کی روحانی غذا کی ضرورت ہے، اور دل کو تر و تازہ رکھنے کے لیے بھی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ اب رہ گیا نفس، اس کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے پہلے یہ نفس امارہ رہتا ہے، پھر عبادات کے ذریعے سے اس کو ایک سالک نفس لوامہ تک لے آتا ہے، اور بعد میں جب یہ اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے تو اس نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم قربانی پیش کرتے ہیں، ہم اپنے نفس امارہ کی گردن پر بھی چھری چلاتے ہیں کہ اے نفس، آج کے بعد جو قدم اٹھے گا اللہ کی رضا کے لیے اٹھے گا، جو کام کروں گا میں اپنی مرضی سے نہیں کروں گا بلکہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی مرضی کے مطابق کروں گا، نیکی اختیار کروں گا۔ اور یہ روایت ابن کثیر میں موجود ہے، سرکار علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، الخیر هو اتباع القرآن و سنتی، خیر یا نیکی اس چیز کا نام ہے کہ قرآن پاک کا بھی پیروی کی جائے اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کی سنت کی بھی پیروی کی جائے۔ جو بندہ قرآن اور سنت کی پیروی کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتے ہوئے جو کام بھی کرتا ہے، اسے عربی میں خیر کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا وسیع مفہوم کا لفظ ہے، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ہر وہ کام جو ہم ثواب کی نیت کے ساتھ کرتے ہیں وہ خیر کہلاتا ہے، وہ نیکی کہلاتا ہے۔ جس طرح جعفر بھائی نے یہاں میلاد پاک کا اہتمام کیا، حضرت جد الانبیاء کے ذکر کا اہتمام کیا، ثواب کی نیت کے ساتھ کیا، ہم اپنے اپنے گھروں سے چل کر یہاں آئے کہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سنیں گے، یہ بھی ثواب کی نیت کے ساتھ۔ یہ سارا کام جو بھی ثواب کی نیت کے ساتھ کیا جائے گا وہ خیر کہلائے گا اور وہ نیکی کہلائے گا۔ اور یہاں علماء سے آپ نے قرآن کریم کے ارشادات سنے، اور قرآن پاک یا ان محافل میں بیٹھ کر قرآن پاک کا سبق دیا جاتا ہے تاکہ سننے والوں تک یاد سب کو ہوتا ہے، سنا ہوا سب نے ہے، پڑھا ہوا بھی سب نے ہے، لیکن انسان کی ایک فطری کمزوری ہے، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ کبھی کبھی بھولنے پہ آئے تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اے انسان، تو اگر بھولنے پہ آئے تو اپنے خدا کو بھول جاتا ہے، اور اگر نفس کے کہنے پر یاد رکھنے پہ آ جائے تو اپنے ساتھ زیادتی ہونے والی ایک ایک لمحے کو یاد کر لیتا ہے، اس بندے کو یاد رکھتا ہے کہ اس نے فلاں وقت میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اگر بھولنے پہ آئے تو اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جب کبھی آپ کو موقع ملے قرآن پاک کو سنا بھی کرو اور اس کے تعلیمات پر عمل کی کوشش بھی کیا کرو۔ یہ روایت بھی ابن کثیر میں موجود ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، کہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکائی گئی ہے، لہٰذا آؤ اس رسی کو پکڑ کر خدا تک پہنچ جاؤ۔ یہ قرآن پاک خدا تک پہنچنے کا عرفان عطا فرمانے والا ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، قرآن پاک اس وقت تک اپنا فیض کسی کے سینے میں نہیں دیتا جب تک صاحب قرآن کی محبت نہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت سینے میں ہو تو پھر قرآن پاک کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک شد، مد، زبر، زیر، پیش وہ اپنے پڑھنے والے کو فیض عطا فرما دیتی ہے۔ تو آج جب بھی کبھی موقع ملے ہمیں علماء سے یہ سننا چاہیے
یہ اپنی معلومات میں اپنے علم میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ مرد مومن کی تو ہر وقت یہی دعا ہوتی ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا وَفَوْقَ كُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٍ۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو بڑا عالم نہ سمجھے، اللہ نے ہر عالم سے بڑے عالم کو پیدا فرمایا ہے۔ اور علم کی ضد کیا ہے؟ تکبر۔ جیسے جیسے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، آپ کے اندر عاجزی آتی جائے گی، اور اگر کوئی علم پڑھ کر بھی تکبر کرے گا تو گویا اس نے علم پڑھا ہی نہیں ہے۔ جس طرح کپڑے، پانی کی کیا خاصیت ہے؟ کہ جس جگہ لگ جائے وہاں تری آ جاتی ہے۔ کپڑے کو پانی میں بھگوئیں تو کپڑا تر ہو جائے گا، جسم کو لگائیں تو جسم بھی تر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی مرد درویش سے آپ نے علم سیکھا ہے، علم پڑھا ہے، تو آپ کے اندر پہلی علم کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ پاک اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غرور اور تکبر یہ بڑی بری صفت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ آئیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 11 ذی الحج شریف کا دن ہے، یہ اسلامی سال ختم ہونے والا ہے، اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ 18 ذی الحج کو خلیفہ سوم داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہوگا۔ علماء آپ کو اپنے جمعہ کے خطابات میں حضرت عثمان غنی کے فضائل اور مناقب سنائیں گے، ضمناً میں نے عرض کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد محرم شریف سے نیا اسلامی سال شروع ہونے والا ہے۔ تو اندازہ لگائیے، ہمارے اسلامی سال کا آخری مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحج، اور پہلے مہینے کا نام کیا ہے؟ محرم الحرام۔ تو توجہ فرمائیے، اسلامی سال کے آخری مہینے میں بھی قربانی کا ذکر ہے، اور اسلامی سال کے پہلے مہینے میں بھی اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا ذکر ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ غریبو سادو رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہاں 10 ذی الحج کو مینا کے مقام پر اللہ کے خلیل نے اپنی زندگی کا سرمایہ، اپنے بڑھاپے کی رونق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا دی اپنے رب کی رضا کے لیے۔ اور قرآن پاک میں بھی جو میں نے آپ کے سامنے سورہ کوثر خطبہ میں تلاوت کی ہے، یہ الفاظ کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے مفہوم اور معانی پر اگر غور کیا جائے تو سبحان اللہ، جتنا آپ پڑھتے جائیں گے یوں سمجھو کہ معانی اور مفاہیم کے سمندر میں ہوتا زر ہوتے جائیں گے۔ اس سورت کا شان نزول تو انشاءاللہ پھر کسی مقام پر اس سورت پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام کے 4 صاحبزادیاں ہیں اور 3 صاحبزادے ہیں، مختلف روایات ہیں۔ حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم اور حضرت بی بی زینب پاک، حضرت بی بی رقیہ پاک، حضرت بی بی ام کلثوم پاک اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن پاک سے ہیں۔ اور آپ کا ایک اور صاحبزادہ وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن پاک سے ہے، ان کا نام ہے حضرت ابراہیم، کیونکہ حضور کو اپنے جد الانبیاء سے بڑا پیار ہے۔ سرکار نے خود فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، کیونکہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، اسماعیل نے آمین کہا تھا، یا اللہ ہماری نسل میں اپنے محبوب کو بھیج دے جو نبیوں کا سردار ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں۔ تو ان کے نام پر آپ نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ جب ان کا وصال ہو گیا
تو کافروں نے حضور کو تانا مارا کہ محمد کا نام فقط ان کی ظاہری زندگی تک رہے گا، کیونکہ ان کی اب نرینہ اولاد تو ہے نہیں، بیٹے تو رہے نہیں، لہٰذا ان کا نام ان کے چلے جانے کے بعد مٹ جائے گا۔ اللہ پاک جب یہ حضور کی بارگاہ تک یہ آواز پہنچی، حضور کا دل پریشان ہو گیا۔ ایک تو بیٹے کی جدائی، دوسرا کافروں کا تانا۔ تو اندازہ لگائیے ہم میں سے اگر کسی کو تکلیف ہو جائے تو ہم دوست اس کا آ کر حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ واہ امام الانبیاء کی شان، حضور کا دل پریشان ہوا تو فرمایا گیا ہے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے دشمنوں کو جواب دینے کے لیے آپ کا رب موجود ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرما دیا۔ دوسرا معنی ہے آپ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ جب یہ فرما دیا، عطا فرما دیا، پھر آگے دو حکم ارشاد فرمائے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں اور قربانی دیا کریں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ جن کافروں نے حضور کو تانا دیا، ان میں سے بڑا بڑا کافر جو بدبخت تھا، گستاخ تھا، منہ پھٹ تھا، اس کا نام ہے عاص بن وائل۔ کیا نام ہے اس کا؟ عاص بن وائل۔ اس نے حضور کو یہ تانا دیا تھا کہ حضور اب بے اولاد رہ جائیں گے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، عاص کے دو بیٹے تھے، وہ دونوں جب جوان ہوئے تو غلام نبی پاک کے ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے یہ دکھا دیا کہ باپ حضور کو تانا دے رہا تھا، بیٹوں نے باپ کا ساتھ دینے کی بجائے حضور کی غلامی اختیار کر لی۔ تو یہ رب ہے قدرتوں کا مالک۔ آج بھی حضور کا نام روشن ہے زمین و آسمان پر، زمین کے گوشے گوشے میں۔ اگر کسی کا نام ہے، خدا کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام ہے۔ اذان میں بھی، کلمے میں بھی، نماز میں بھی، قربانی میں بھی، مسجد میں بھی، گھروں میں بھی، جہاں پر اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں پر مصطفیٰ کا نام بھی لیا جائے گا۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، وہ بے نام و نشان رہ گئے جنہوں نے حضور کی دشمنی کی، مخالفت کی۔ تو میں درمیان والی جو آیت کریمہ ہے اس پہ فوکس کرتا ہوں۔ اس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیا کریں۔ تو نبی پاک علیہ السلام بھی ذی الحج شریف کی 10 تاریخ کو ہر سال 2 قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ اور 2 قربانیوں کی مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں ایک قربانی میں اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور دوسری قربانی میں اپنی امت کے ان غریبوں کی طرف سے پیش کر رہا ہوں جن کو ہمت نہیں ہوگی قربانی پیش کرنے کی، ان کی طرف سے میں محمد اللہ کی بارگاہ میں قربانی دے رہا ہوں۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے نا کہ فلاں نے 2 بکرے ذبح کر دیے، فلاں ماشاءاللہ بڑے وقت والا بندہ ہے، اس نے 7 حصے اپنے گھر والوں کے نام پر اللہ کی راہ میں پیش کر دیے، تو میرے پاس اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ تو غریب بندہ سوچتا ہے جس کی اپنی دال روٹی پوری نہیں ہو رہی، وہ 12,000 کا، 20,000 کا، 50,000 کا بکرا کیسے خرید کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے؟ تو اے اللہ امت محمد کے غریبوں تمہیں مبارک ہو۔ امیروں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے قبول ہو یا نہ ہو، لیکن اے غریبوں تمہاری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی قبول ہو چکی ہے۔ کیوں کہ تمہاری طرف سے حضور اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر چکے ہیں۔ پھر جب 10 ذی الحج کا دن آتا تھا، حضور کی بارگاہ میں ایک دفعہ اونٹ پیش کیے گئے۔ یا رسول اللہ ان اونٹوں کی قربانی آپ فرمائیں، ذبح آپ فرمائیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، کل دیکھیں آپ نے جانوروں کو لٹانے کے لیے، گرانے کے لیے بڑا زور لگانا پڑا ہوگا آپ لوگوں کو۔ بعض اوقات اناڑی لوگ اپنی نقصان بھی کرا بیٹھتے ہیں، گائے بھینس بکرا قابو میں نہیں آتا، وہ ایک تماشا بن جاتا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی اللہ نے آپ کو اتنی طاقتیں عطا فرمائی ہیں کہ جانور بھی جانتے ہیں کہ یہ امام الانبیاء کی ذات ہے۔ تو ایک دفعہ کافی تعداد میں
ہر قبیلے والا اپنے اونٹوں کو لا کر حضور کی خدمت میں پیش ہوا، اور ہر قبیلے والا یہ چاہتا تھا کہ ہمارے جانور کی گردن پر چھری حضور پر پھیرے۔ تو جو میں نے بات بتانی ہے آپ کو وہ سنیے کہ ہم سے تو ایک جانور بھی قابو نہیں آتا، تو حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ اونٹ جب کافی تعداد میں حضور کی خدمت میں پیش کیے گئے تو ہر اونٹ دوسرے اونٹ کو دھکا دے کر اپنی گردن حضور کے سامنے پیش کرتا تھا۔ ہر اونٹ کی کوشش ہوتی تھی کہ دوسرے سے پہلے حضور میری گردن پر چھری چلائیں۔ ایسا کبھی آپ نے یہ کبھی سنا ہے؟ یہ فقط آمنہ کے لال کی شان ہے کہ جانور بھی حضور کی بارگاہ میں اپنی گردن پیش کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ قربانی کا جانور جیسے ہی ذبح ہوتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، قربانی دینے والے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا اپنی قربانی کے جانوروں کو خوب کھلایا پلایا کرو، کیونکہ یہ پل صراط پر تمہیں سوار کرا کے جنت میں لے جائیں گے۔ اور قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، ایک ایک بال کے صدقے میں بندے کو نیکی ملتی ہے۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ۔ یہ 3 دن ہوتے ہیں قربانی کے، 10، 11 اور 12۔ آج بھی قربانی کی جا سکتی ہے اور کل بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ آج کچھ لوگ نئے نئے ریفارمر کھڑے ہوئے ہیں جو اسلام کے نام پر بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جانوروں کی قربانی دینا ضروری نہیں ہے، آپ اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں۔ وہ غلط کہتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں اصل میں خون بہانا ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ مسلمان، اسلام یہ چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا ہر مسلمان وہ بزدل نہیں ہو سکتا، وہ ایمانی طاقت رکھتا ہے اور روحانی طاقت رکھتا ہے۔ جب وہ اپنے جانور کے گلے سے خون فوارے کی طرح نکلتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کے اندر بزدلی ختم ہو جاتی ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ وہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ جس طرح آج میں اپنے جانور کی گردن پر چھری چلا کر اپنے جانور کا خون بہا رہا ہوں، اگر اسلام کی عظمت کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کے نام کی عظمت کی خاطر اگر مجھے بھی سینے پر گولی کھانی پڑی، میرے جسم سے بھی اگر خون بہ نکلا تو میں قبول کروں گا۔ یہ ہیں اصل میں حکمتیں جو قربانی کی۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک تمہارے گوشت اور تمہارے خون کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ہم حسن نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے جانوروں کی قربانی پیش کریں۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت پر عمل ہوتا ہے۔ وہ 10 ذی الحج کا دن یاد کیجئے، جب صبح سویرے بوڑھا باپ، سفید داڑھی، سفید بال، اپنی بیوی ہاجرہ سے فرماتے ہیں کہ اپنے بچے کو نہلا دھلا دو، ہم نے ایک کام جانا ہے۔ جب وہ اس کی تیاری ہو گئی تو گھر سے نکلے، صبح کا وقت ہے اور چھری اور رسی بھی ساتھ ہے، تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ حضور آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ کام کی طرف۔ تو شیطان نے آ کر ورگلانے کی کوشش کی، تو حضرت ہاجرہ سے فرمایا اللہ کی بندی، تو نے اپنے اسماعیل کو صاف ستھرے کپڑے پہنا کر، دھلا کر، نہلا کر بھیجا تو ہے، پتہ ہے یہ تمہارا خامد کہاں لے کر جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا باپ اپنے بچے کو ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ کبھی مائیں پوچھتی ہیں باپ سے کہ میرے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ اپنے باپ کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو شیطان نے آپ کے دل میں وسوسہ پیدا کیا کہ اللہ کی بندی، یہ تیرا خامد اپنے بیٹے کو کسی شے کھلانے کے لیے یا اس کو سیر کرانے کے لیے نہیں لے کر جا رہا، وہ تو اسے اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو آگے حضرت ہاجرہ کا ایمان دیکھیے، آپ نے فرمایا اگر یہ میرے رب کا حکم ہے، اگر میرے رب کی بارگاہ میں
میرے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو ایک اسماعیل نہیں کئی اسماعیل ہوتے تو اللہ کی راہ میں قربان کر دے. پھر اس نے حضرت اسماعیل پر آ کے وار کیا راستے میں. میاں صاحب زادے پتہ ہے آپ کو ابا جان کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مٹھائی کھلانے کے لیے نہیں لے کے جا رہے, کپڑے جوتے لینے کے لیے نہیں لے کے جا رہے, بلکہ یہ تو تیرے نرم و نازک گلے پر چھری چلانے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی جواب دیا, اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میری گلا حاضر ہے. پھر آخری بار شیطان لعین نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا کہ ذرا سوچیں تو صحیح, آپ کو صرف ایک خواب آیا ہے نا کہ آپ خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. خواب تو خیال بھی ہو سکتا ہے, ذرا دیکھو تو صحیح, بڑھاپے میں اللہ نے چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا اور ایک خواب کو دیکھ کر آپ اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے. پھر آپ نے وہ کنکر اٹھائے اور شیطان کو مارے. اللہ کو اپنے خلیل کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اب تمام حاجی مزدلفہ کے بعد جب مینا میں دوبارہ آتے ہیں تو سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے کنکریاں مارتے ہیں. وہ پتھر کی کنکریاں نہیں ہوتی, وہ اصل میں اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کے خلیل کی سنت پر عمل ہو رہا ہے. اور مجھے اب خصائص کبریٰ میں حضرت امام جلال الدین سیوطی علماء تشریف فرما ہیں, ان کی معلومات میں ماشاءاللہ اضافہ ہوگا یا ان کے سبق کی توفیق ہوگی. حضرت امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں یہ نقل کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا. ضمناً آپ ایک اور بات بھی سن لیں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو معجزے عطا فرمائے. آپ کا ایمان ہے نا, سب کا ایمان ہے. حضور کو اللہ نے سر سے لے کر پاؤں مبارک تک خود معجزہ بنا کر بھیجا. شق قمر کا معجزہ, تو پتھر کو پانی پر ترانے والا معجزہ جی, اسی طرح سورج کو واپس پلٹانے والا معجزہ, درخت کا آپ کی خدمت میں زمین چیرتے ہوئے آ کر سجدہ ریز ہونا وہ معجزہ, جانوروں کا حضور کی رسالت پر اور اللہ کی توحید پر گواہی دینا, یہ سارے معجزات پر حق ہے نا. لیکن ہم نے ان معجزات پر ہمارا ایمان ہے, لیکن ہم نے ان معجزوں کا اپنی آنکھوں سے دیدار نہیں کیا. ہمارے سامنے چاند دو ٹکڑے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے, لیکن ہمارا ایمان ہے. لیکن آئیے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کے دو معجزے ایسے ہیں جو قیامت تک جاری رہیں گے. پیر شاہ ہو, لڈن ہو, بہاڑی ہو, زمین کا گوشہ گوشہ ہر جگہ پر رہنے والا مسلمان حضور کے ان دو معجزات کو آج بھی اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. وہ پہلا معجزہ کیا ہے؟ قرآن پاک, وہ ہر گھر میں موجود ہے. یہ قرآن پاک نبی پاک کا معجزہ ہے. اور دوسرا معجزہ وہ سنیے, نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا, حضور ہر سال حاجی ان رمی جمرات کرتے ہیں. شیطان کو یہ جو 3 ستون بنے ہوئے ہیں, نشانیاں بنی ہوئی ہیں مینا میں, ان کو ہر حاجی مزدلفہ سے جب وہ رات گزارتے ہیں کھلے آسمان تلے, شاہ و گدا, امیر و غریب سارے زمین پر سوئے ہوئے ہوتے ہیں مزدلفہ میں, وہاں سے وہ کنکریاں اٹھاتے ہیں اور اپنے ساتھ وہ کنکریاں لاتے ہیں, رمی جمرات کرتے ہیں. حضور ہر سال اتنی تعداد میں وہاں کنکریاں جمع ہوتی ہیں, وہ جاتی کہاں ہیں؟ حالانکہ ہر سال اتنی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں اس جگہ پر کنکریاں پھینکی جاتی ہیں. اگر اس جگہ پر آپ مختلف کنکریاں پھینکتے ہیں وہ تو ایک پہاڑ بن جائے گا, لیکن حضور ہر سال وہ اگلی کنکریاں غائب ہو جاتی ہیں, دوسری مارنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ پہلے والی کہاں جاتی ہیں؟ یہ ہے نا معجزہ. یہ معجزہ سنیے, وہ پہلے والی کنکریاں جاتی, اور حکم بھی یہی ہے کہ وہ جو وہاں کنکریاں پڑی ہوتی ہیں حاجی وہ نہیں اٹھا سکتا, بلکہ اسے وہاں سے مزدلفہ سے ہر حاجی کو وہ کنکریاں ساتھ لے کر آنی پڑتی ہیں. تو
نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ سنیے. حضور نے فرمایا کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام جب رمی جمرات کرتے ہیں، جن لوگوں کا حج قبول ہو جاتا ہے ان کی پھینکی ہوئی کنکریاں فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں. جو باقی رہ جاتی ہے یہ ان بد نصیبوں کی کنکریاں ہوتی ہیں جو حج پہ آئے لیکن ان کا حج قبول نہیں ہوا. اس لیے جن کا قبول ہو جاتا ہے اللہ پاک نے اپنے نورانی فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اگلی کنکریاں اٹھا کر واپس لے جاتے ہیں تاکہ اگلے سال حاجی دوبارہ سنت ابراہیمی پر عمل کریں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت پر یہ نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے جو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنکریاں غائب ہو جاتی ہیں، نورانی فرشتے انہیں اٹھا کر لے جاتے. یہ نبی پاک علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے جو ہر سال جس کا دیدار کیا جا سکتا ہے. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے. اچھا، وہ جب حضرت ابراہیم لے گئے اپنے بیٹے کو تو فرمایا بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو جیسے حضرت فرما رہے تھے علامہ اقبال کا شعر کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. وہ آج کل کے بیٹوں کی طرح نہیں تھا جو باپ سے کہتے ابا جی چپ کرو تمہیں تو سمجھ ہی نہیں ہے، یہ تمہارے پرانے زمانے کی باتیں. بلکہ نیک بچہ وہ ہوتا ہے جو اپنے والد گرامی کے سامنے ادب سے بولے، دھیمی آواز سے بولے. اگر انہیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو یہ نہ کہے کہ ابا جی آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، بلکہ یوں کہے کہ میں آپ کو یہ بات سمجھا نہیں سکا، میں انشاءاللہ کسی اور موقع پر سمجھا دوں گا. اور یہ بزرگان دین کی یہ تربیت بھی ہے. قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی اپنے چاروں خلیفہ حضرت خواجہ نور محمد نارووالا والے، حضرت قاضی محمد عاقل صاحب، حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی اور حضرت پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان، اپنے ان چار خلیفوں سے فرمایا آؤ میں تمہیں اپنے مرشد کی بارگاہ میں دلی لے چلتا ہوں. یہ چاروں خلفاء حضرت کے ساتھ جب دلی پہنچے، توجہ رکھیے گا، جب مولانا فخر الدین دہلوی کی بارگاہ میں چاروں خلفاء اپنے پیر کے ساتھ حاضر ہوئے تو ادب دیکھیے، اخلاق دیکھیے. حضرت مولانا فخر الدین اور فخر جہان جب مجلس بن لگی تو اللہ اکبر، خواجہ نور محمد مہاروی اس چیز کے خود راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے چاروں خلفاء کو بٹھایا، 5ویں سیٹ میری تھی جگہ، سامنے ہمارے مرشد تھے، تو حضرت مولانا فخر الدین دہلوی جب بات ارشاد فرماتے تھے نا تو اپنے خلیفے کے خلیفوں سے فرماتے تھے کہ آپ نے جو فرمایا ہے فخر الدین نے سن لیا، اور اپنے بارے میں کہتے تھے جو میں نے عرض کیا ہے وہ آپ نے بھی سن لیا ہوگا. تو چاروں خلفاء نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا حضور آپ تو ہمارے مرشد کے بھی مرشد ہیں، ہماری بات کو آپ فرمان ارشاد کہتے ہیں اور اپنے فرمان کو عرض کہتے ہیں. حضور ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے، آپ کا فرمانا ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہے، ہماری عرض ہے آپ کا فرمان ہے. تو حضرت میں یہ بات سمجھا رہا تھا، یہ اخلاق کی یہ بہتری ہو گئی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ فرمایا تو سیدنا اسماعیل نے یہ نہیں کہا ابا جی میں جوانی قربان کر دوں صرف آپ کے خواب کے نام پر، نہیں، بلکہ یہ فرمایا، یہ عرض کی کہ ابا جان میری چند ایک گزارشات ہیں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مجھے آپ سیدھا نہیں لٹائیں گے تاکہ میری چہرے پر دیکھ کر آپ کو ترس نہ آ جائے اور آپ اللہ کے حکم سے کہیں غافل نہ ہو جائے، بلکہ مجھے الٹے منہ لٹانا، میرا منہ زمین کی طرف ہو، پیچھے سے چھری چلا دینا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ اور پیر رسی کے ساتھ کس کر باندھ دیں، جب آپ چھری چلائیں گے میری لاش تڑپے گی تو کہیں آپ کا ہاتھ کمزور نہ پڑ جائے. اور تیسری گزارش یہ ہے کہ جب میں شہید ہو جاؤں، جب میں اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو جاؤں اور آپ اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں تو میرے کرتے پر
جب میرا خون کا چھینٹے پڑیں گے یہ میرے کپڑے اتار کر میری اماں ہاجرہ کو جا کر دکھا دینا کہ تیرے بیٹے نے نافرمانی نہیں کی ہے، اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا ہے۔ میری اماں جان خوش ہو جائے گی کہ جس اسماعیل کو میں نے دودھ پلایا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں وہ قربان ہو چکا ہے، بے وفائی نہیں کی اس نے۔ تو اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کو الٹا لٹایا، آپ کی چہرہ نیچے، اللہ اکبر، پیر اور ہاتھ بھی رسی سے باندھ دیے۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بوڑھے ہاتھوں میں چھری اٹھائی، اور چھری کا کیا کام ہے؟ کاٹنا۔ وہ نہیں دیکھتی کہ آگے کون ہے، شاہ صاحب کا ہاتھ ہے، قاضی صاحب کا ہاتھ ہے، سبزی ہے، ٹماٹر ہے، کدو ہے، کیا چیز ہے، جو اس کے سامنے آ جائے گا چھری اس کو کاٹ کے رکھ دے گی۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، کہیے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا حکم ہر شے پر جاری و ساری رہتا ہے، وہ چاہے تو چھری سے کاٹنے کی طاقت واپس لے لے، وہ چاہے تو آگ سے جلانے کی طاقت واپس لے سکتا ہے، وہ اس شے پر قادر ہے کیونکہ وہ اللہ اکبر ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چھری اٹھائی، اپنے بیٹے کی گردن پر رکھی، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، اور اللہ کے خلیل نے جب چھری اٹھائی آسمان کے فرشتے نورانی بھی رونے لگ گئے، یا اللہ یہ آج ہم کیا ماجرا دیکھ رہے ہیں، ایک سگا باپ، ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی گردن پر تیری رضا کے لیے چھری چلا رہا ہے۔ تو فرمایا اے میرے نوری فرشتوں، تم بھی میری عبادت کرتے ہو، تم بھی میری بارگاہ میں سجدے کرتے ہو، اب دیکھو کہ اس کو میں نے اپنا خلیل بنایا ہے، اس کو میں نے اپنا دوست بنایا ہے جو اپنی عمر بھر کی کمائی میری بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو جیسے ہی چھری اٹھائی، چھری آپ نے پھیرنی شروع کی، چھری پھیرنی شروع کی، ادھر سے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے جبریل جاؤ جنت سے ایک دمبا اٹھا کر، اب میرے خلیل نے چھری اٹھا لی ہے تو اب یہ جب تک کسی شے کو کاٹے گی نہیں میرا خلیل کا ہاتھ رکے گا نہیں۔ تو جاؤ اور وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حضرت جبریل امین نے بڑے پیار سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نیچے سے اٹھا لیا اور جنت کے دمبے کو آپ کی چھری کے نیچے لٹا دیا۔ جب آپ نے محسوس کیا کہ گردن کٹ گئی ہے، جب پٹی کھول کر دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یوں کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ابا جی السلام علیکم۔ آپ نے حیران ہو کر دیکھا اسماعیل میں نے تو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا ہے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے میرے خلیل رب تیرے رب نے تیرے بیٹے کی قربانی بھی قبول فرما لی ہے، تجھے بیٹا بھی واپس عطا فرما دیا۔ تو پھر دونوں باپ بیٹا نے اس دمبے کی کھال اتاری، اس کا گوشت بنایا، خود بھی کھایا، اوروں میں بھی تقسیم کیا، اور نشانی کے طور پر اس دمبے کے 2 سینگ کعبہ شریف میں نصب کر دیے، اور کئی صدیوں تک وہ سینگ موجود رہے، اور آج ہم ان کی یاد میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔